بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک چھوٹا سا پرندہ رہتا تھا جو بہت شرارتی تھا۔ وہ سارا دن لوگوں کو دوسروں کی کہانیاں سنایا کرتا تھا۔ ایک صبح جب وہ ایک گھر کی کھڑکی پہ بیٹھا تھا تو اس نے گھر کے مالک کو موزے پہنتے ہوئے دیکھ لیا جس میں سوراخ تھا، اور اس پرندے نے دیکھ لیا کہ گھر کے مالک کے موزے میں سوراخ ہے۔ پھر یہ خبر اس پرندے نے ہر ایک کو سنائی کہ اس گھر کے مالک کے موزے میں سوراخ ہے۔ آہستہ آہستہ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ جب گھر کے مالک تک یہ خبر پہنچی تو وہ بہت شرمندہ ہوا۔ اسی طرح ایک دن جگنو نامی لڑکے نے اپنے پڑوس کے باغ میں کود کر سیب توڑ لیے، اور اسے سیب توڑتے ہوئے اس ننھے پرندے نے دیکھ لیا۔ ننھا پرندہ دن بھر اڑتا رہا اور ہر ملنے والے شخص کو کہانی سناتا رہا کہ جگنو نے سیب توڑ لیے، حالانکہ وہ سیب اس کے اپنے نہیں تھے۔ اس ننھے چغل خور پرندے کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ وہ لوگوں کی کھڑکیوں کونوں میں جھانکتا پھرتا۔ گاؤں کے لوگوں کو اس کی نوکیلی چونچ جب بھی کسی کونے یا کھڑکی میں نظر آتی تو وہ اسے مارنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ سب لوگوں سے زیادہ ہوشیار تھا، ہر بار ان سے بچ جاتا۔ اور پھر ایک دن لوگوں کو اس نے پلوی چڑیل کے بارے میں کہانی سنائی۔ ایک دن جب وہ ایک باغ میں اترا تو اس نے دیکھا کہ ایک چڑیل کرسی پر اونگھ رہی ہے۔ وہ اس چڑیل کے قریب گیا اور قریب گیا اور بہت ہی قریب گیا تو اس نے ایک بہت ہی حیران کن چیز دیکھی۔ وہ یہ تھی کہ پلوی چڑیل اپنی گردن نہیں دھوتی تھی۔ بس پھر کیا ہوا؟ ننھا پرندہ ہوا میں اڑا اور اونچی اونچی آواز سے پورے قصبے کو یہ کہانی سنانے لگا کہ پلوی چڑیل اپنی گردن نہیں دھوتی۔ اس گاؤں میں صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ اس پرندے نے ایک پولیس والے کو بتایا کہ پلوی چڑیل اپنی صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھ رہی۔ اس پولیس والے کو غصہ آیا اور اس چڑیل کے پاس گیا اور اس کی خوب بےعزتی کی۔ چڑیل نے پولیس والے سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی ہے؟ پولیس والے نے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس پرندے نے بتائی ہے۔ اس چڑیل کو بہت غصہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں سوچ لیا تھا کہ اس پرندے کو سخت سے سخت سزا دوں گی۔ اب وہ چڑیل اس پرندے کو پکڑنے کے لیے نئے نئے طریقے آزمانے لگی۔ کبھی وہ اس پرندے کو کھانے کے لیے کیڑے دیتی تو کبھی باجرہ وغیرہ ڈالتی۔ پلوی چڑیل نے اس پرندے پر پانی پھینکنے کے لیے ایک چھوٹا پانی کا ڈبہ تیار کیا۔ پھر اس نے اس شرارتی پرندے کو غائب کرنے کے لیے اس میں ایک جادو ڈال دیا۔ اس نے سوچا کہ جب یہ پرندہ دکھائی نہیں دے گا تو پھر کسی کو کہانیاں بھی نہیں سنائے گا۔ پھر وہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے چھپ کر پرندے کا انتظار کرنے لگی۔ آخر کار وہ پرندہ پکڑا گیا۔ اس پرندے نے جاسوسی کی غرض سے کھڑکی میں جھانکنے کے لیے ایک نیچی اڑان بھری تو چڑیل نے اس پر جادو والا پانی پھینک دیا تو وہ فوراً غائب ہو گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، وہ نظروں سے غائب ہو گیا لیکن اس کی آواز غائب نہیں ہوئی۔ وہ اب لوگوں کے کندھوں پر بیٹھ کر کہانیاں سناتا ہے۔ بعض اوقات لوگوں کو وہ بات معلوم ہوتی ہے جو آپ کو معلوم نہیں ہوتی۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہمیں یہ پہلے سے پتہ ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ تمہیں کس نے بتائی تو وہ کہیں گے کہ اس ننھے پرندے نے بتائی ہے۔ تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ کہانیاں سنانے والا پرندہ آپ کے گھر میں موجود ہے، مگر آپ اسے کبھی دیکھ نہیں پائیں گے کیونکہ وہ ابھی تک سب کی نظروں سے غائب ہے۔